نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعوض من الدنيا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قائم ہونے تک کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجے گا اور کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو قرآن مجید کے آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا انکار کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو کافر سمجھا جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن اور حدیث کا انکار کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد اس دنیا میں پیدا ہونے والے جھوٹے نبیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں پیدا ہونے والے فتنوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے مہا جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی امت ہی کہلائے گی۔ گزشتہ جمعہ میں نے بتایا کہ حضور کے اعلان ختم نبوت کے بعد بھی، قرآن مجید کے ذکر کرنے کے بعد بھی، احادیث میں اس کا تذکرہ ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حضور کی حیات میں بھی کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بعد بھی کیا، اور یہ سلسلہ دنیا میں وقفے وقفے سے اٹھتا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد پیدا ہونے والے بہت سے فتنوں کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک کام کرنے میں عجلت سے کام لیا کرو، نیک کام کرنے میں تاخیر مت کیا کرو۔ عام طور پر ہم لوگ کام کو، بالخصوص دینی کاموں کو اور اعمال صالحہ کو ٹالتے ہیں کہ فلاں
کام کے بعد میں اس کو شروع کروں گا، فلاں وقت کے بعد میں اس کو شروع کروں گا، عمر کا اتنا حصہ گزر جانے کے بعد میں شروع کروں گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے خیالات کے مطابق وقت طے کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کے معاملے میں تم عجلت سے کام لیا کرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، میرے بعد کا جو دور ہوگا وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ دین کے نام پر بہت سے فتنے اس دنیا میں برپا ہوں گے۔ جو لوگ دینی خدمات سے وابستہ ہیں، علماء کے قریب رہتے ہیں، بزرگوں کی خدمتوں میں بیٹھتے ہیں، دینی محفلوں میں آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس وقت بازار میں کتنے فتنے امت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنے اس قدر زیادہ اس دنیا میں رونما ہوں گے جیسے رات کا اندھیرا بڑھتا ہے، مغرب کے وقت میں اندھیرا کم رہتا ہے، عشاء کے وقت میں اندھیرا بڑھتا ہے، 10 بج جائے تو کچھ اندھیرے میں اور کالا پن محسوس ہوتا ہے، 12 بج جائے تو اور اندھیرا بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے فتنے اس دنیا میں بڑھتے جائیں گے۔ فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کی طرح فتنے بڑھتے جائیں گے، اور ان فتنوں کا لوگ شکار ہوتے جائیں گے۔ اس وقت کوئی نبوت کا دعوے دار بن کر کھڑا ہوا ہے تو اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے شہر میں پائی جاتی ہے، حالانکہ قرآن نے کہا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے باوجود ایک شخص نے دعویٰ کیا تو اس کے ماننے والے ہمارے شہر حیدرآباد میں موجود ہیں، اور کوئی 1 2 4 5 نہیں ہے، سووں کی تعداد میں، بلکہ آپ ہزاروں میں بھی کہہ سکتے ہیں اس کو نبی ماننے والے موجود ہیں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی ماننے تیار نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ مہدی آ کر چلے گئے، جیسے ہمارا مہدوی فرقہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سید محمد جونپوری یہی مہدی تھے، انہوں نے ان کو مہدی مان لیا۔ لیکن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو مہدی ابھی آئے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ایک شخص کو مہدی مان لیا اور ایک الگ فرقہ وہ تیار ہو گیا، اور مسلمانوں سے کٹ کر بالکل انہوں نے اپنی ساری چیزیں الگ کر لی۔ اسی طرح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کے حالات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، نازل ہوں گے۔ لیکن ایک شخص اس وقت ہمارے ملک میں بہار کا رہنے والا ہے، وہ آدمی جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔
احادیث میں جو فرمایا گیا کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ نہیں آئیں گے جو مریم کے بیٹے ہیں، بلکہ عیسیٰ جیسا کوئی آئے گا۔ حضور اتنا نہیں فرما سکتے تھے کہ عیسیٰ نہیں آئیں گے، عیسیٰ جیسا کوئی آئے گا؟ لیکن اس شخص نے دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اور عیسیٰ ابن مریم کا انتظار بیکار ہے، لہذا تم مجھے عیسیٰ مان لو۔ ملک بھر میں یہ فتنہ اس وقت پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے شہر حیدرآباد کے بہت سے ایسے نوجوان بچے جو سارے پڑھے لکھے ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، یہ لوگ ہائی ٹیک سٹی میں، اور ان کے چہرے مکھڑے دیکھیں تو پورے کامل دیندار نظر آتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تم لوگوں نے حدیثوں کو نہیں سمجھا، عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں وہ نہیں آنے والے ہیں، ان کے جیسا یا ان کی جگہ پر اللہ کسی کو بھیج دیں گے، لہذا اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اس شخص کا نام ہے شکیل اور اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اور یہ شخص ہے بہار کا رہنے والا۔ اس وقت حیدرآباد کے سووں نوجوان، اور ملک بھر میں ہزاروں نوجوان اس وقت اس شخص کو عیسیٰ مان رہے ہیں، اور نوجوان بچوں کو تبلیغ کر کے بلا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، آؤ ہم حضرت عیسیٰ سے بیعت کریں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھئی حضرت ان کے عیسیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے، اس شخص کے عیسیٰ ہونے کا ثبوت کیا ہے، تو ان احمقوں کو یہ پٹی پڑھا دی گئی کہ ہم بلا دلیل بلا ثبوت مانتے ہیں، ہم کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو عیسیٰ ماننے کے لیے ہم کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اس وقت شہر میں یہ فتنہ بھی کام کر رہا ہے۔ ایک اور فتنہ کام کر رہا ہے، وہ ہے فتنہ گوہر شاہی۔ میں انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ 8-10 جمعہ شاید لگنے دیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ فتنے اس وقت کام کر رہے ہیں، جس پر مجلس تحفظ ختم نبوت دن رات کام کر رہی ہے اس وقت۔ یہ شخص 2001 میں مر گیا تھا، اس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، یہ پاکستان کا رہنے والا تھا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ فتنہ اس وقت پورے ملک میں ہے۔ سب سے زیادہ کرناٹک کے علاقے میں یہ فتنہ پایا جا رہا ہے، اور حیدرآباد کے بارے میں خبریں بھی ہے، اطلاع بھی ہے، معلومات بھی ہے، پرانے شہر میں خصوصیت کے ساتھ یہ فتنہ کام کر رہا ہے۔ ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کا جو پیر ہے جس کا نام ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اس پیر نے ایک وظیفہ نکالا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف یہ وظیفہ پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے۔ حد یہ ہے کہ ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، حد یہ ہے کہ ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک فتنہ کام کر رہا ہے، اور اس کے ماننے والے لوگ، ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اب نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شرک ہے۔ جس کو کتابیں دیکھنا ہو وہ میرے پاس آئیں، ختم نبوت کے دفتر پہ ساری کتابیں موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شرک ہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں موجود ہوتے
تو آپ کو بھی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنا جائز نہیں تھا. پھر کس چیز کی تبلیغ کرے؟ اگر کسی کو ایمان کی دعوت دینا ہو تو کس چیز کی تبلیغ کرے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی تبلیغ درست نہیں ہے. پھر بولے لا الہ الا ریاض کی تبلیغ کرنا ہے. اللہ کو ہٹا دیا انہوں نے اللہ کو ہٹا دیا. لا الہ کے بعد الا اللہ نہیں ہے. ان کے ماننے والے لا الہ کے بعد الا ریاض کہتے ہیں. اور ان کا گندا اور غلیظ ترین عقیدہ یہ ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی نامی یہ بدبخت جو ہے یہ رب الارباب ہے. رب الارباب کا مطلب یہ ہے اللہ کا بھی رب ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسے آدمی کو کون مانتے ہیں؟ مان رہے ہیں. ایسے آدمی کو مان رہے ہیں. یہ فتنوں کا دور ہے. حضور نے یہی فرمایا یہ فتنوں کا دور ہے. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں وہ بھی پاکستان کے رہنے والے ہیں. ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید احمد غامدی ان کا نام ہے. ابھی باحیات ہے وہ. ان کے ویڈیوز آتے ہیں میں آگے تفصیل بتاؤں گا. یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 2 چیزوں کو مان لو جنت میں چلے جاؤ گے. صرف 2 چیزوں کو مان لو کافی ہے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ ایک اللہ کو مانو, ایک آخرت کو مانو. حضور کو مانو نہ مانو, قرآن کو مانو نہ مانو, حضور کو مانو نہ مانو, قرآن کو مانو نہ مانو, اللہ کے نبیوں کو مانو نہ مانو, فرشتوں کو مانو نہ مانو, بولے جنت میں جاؤ گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں میں صرف 4 چیزیں حرام ہیں, باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. 4 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ, مردار, والدم, دوسری چیز خون, ولحم الخنزیر, تیسری چیز سور, چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور. بس یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں کھانے کی چیزوں میں, باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. کتا حلال ہے, بلی حلال ہے, گھوس حلال ہے, چوہے حلال ہے, سب حلال ہے ان کے نزدیک. یہ ہے وہ فتنے اس وقت ہمارے شہر میں کام کر رہے ہیں. اور یہ فتنے پھیل کیسے رہے ہیں؟ یہ فتنے پھیل رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے. یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین سیکھنے کا مزاج جو ہمارے نوجوان بچوں میں خصوصیت کے ساتھ, اب کیا نوجوان, کیا بڑے, کیا مرد, کیا عورتیں, سب اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ارے بھلے امام صاحب کو کیا پوچھتے, مولانا صاحب کو کیا پوچھتے, خطیب صاحب کو کیا پوچھتے, ہم کو سب چیزیں گوگل سے مل جا رہی, ہم کو یوٹیوب سے مل جا رہی, فیس بک سے مل جا رہے. یہ مل رہے ہیں فیس بک پہ آپ کو. انجانے لوگوں سے دین سیکھنے کا نقصان. اللہ کے نبی کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, حضور نے جو فرمایا کہ فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے. اور کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا بدترین دور آئے گا کہ ایک آدمی صبح کو مومن رہے گا, شام کو کافر ہو جائے گا. ایک آدمی شام کو مومن رہے گا, صبح کو کافر ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ فتنوں کا شکار ہوگا. ان فتنوں کی بھیٹ چلے گا وہ آدمی. کوئی قادیانی بن رہا ہے, کوئی شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان رہا ہے, کوئی کسی کو مہدی مان رہا ہے, کوئی کسی کو نبی مان رہا
حد تو یہ ہو گئی انسان کو رب مان رہے ہیں. اس شہر میں انسان کو رب کہا جا رہا ہے. اس سے بھی بدترین دور اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صبح کو مومن رہے گا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن رہے گا صبح کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعوض من الدنیا، دنیا کے عوض اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. حضور نے فرمایا ایسا بدترین دور آئے گا، اور اس وقت 8-10 فتنے ہیں جو ہمارے شہر میں کام کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم کو قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے سنا ہوگا نام اہل قرآن. جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا مطلب ہے اہل قرآن کا، تو کہتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں. جو بات کریں گے قرآن سے کریں گے، جو بات کریں گے قرآن میں کریں گے، جو بات بتائیں گے قرآن سے بتائیں گے. ہمارا نوجوان اور ہمارے ان پڑھ دین کے اعتبار سے جو ان پڑھ لوگ ہیں اچھل جاتے ہیں. ارے بولے ہر بات قرآن سے بتا رہا بھائی، ہر بات قرآن سے بتا رہا. میرے بھائی ہر بات قرآن میں نہیں ہے. قرآن کی تفسیر ہے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھا جا سکتا. حدیث رسول اللہ کا انکار کرنے والا طبقہ ہے یہ نہیں کہتے کہ ہم منکرین حدیث ہیں کہ ہم حدیث کا انکار کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں. یہ طبقہ وہی باتوں کو مانتا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث کی کسی بات کو نہیں مانتا. یہ طبقہ کہتا ہے کہ حدیث کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. مثال دے کر کہتا ہے کہ اللہ ایک کام ہے، ایک چیز ہے، میں نے ان کو دیا اور یہ کہا کہ لے جا کے آپ کو دے دیجئے، تو انہوں نے وہ چیز میرے سے لے لی اور لے جا کر ان کو دے دی. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا کام ہے. کوئی بھی آدمی بولتا کوئی کام نہیں ہے ان کا کام تھا پہنچانا، انہوں نے پہنچا دیا. کہتے ہیں کہ حضور کا معاملہ بھی یہی ہے، نعوذ باللہ. کہ بولے حضور کیا ضرورت ہے، حضور کی ضرورت کیا ہے اب. اسی لیے ہم حضور کی کوئی بات نہیں مانتے. نام کتنا خوبصورت ہے، اہل قرآن، قرآن کو ماننے والے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کا دور ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہوگا. اور یہ جتنے طبقے کام کر رہے ہیں، چاہے قادیانیت ہو، شکیلیت ہو، جماعت المسلمین ہو، اور اہل قرآن ہو، یا پھر آپ غامدی صاحب کا فتنہ ہو، گوہر شاہی کا فتنہ ہو، یا انجینئر علی مرزا کا فتنہ ہو، کتنے فتنے گناؤں آپ کو. یہ سارے فتنے اپنی بات قرآن اور حدیث سے ہی بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے بتاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ صاحب قرآن سے کیسا بتاتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکالتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں. میں بھی بتاؤں قرآن میں کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے. قرآن میں یہ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ قرآن میں ہے. لیکن اگر اتنا ہی ٹکڑا لیا جائے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، یہ قرآن میں ہے. اگر کوئی اتنا ٹکڑا لے کر یہ کہے کہ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے اور نماز کے قریب بھی مت جاؤ لکھا ہوا ہے، اب آگے کیا اللہ نے فرمایا وہ چھوڑ دیا. آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. ابتدائی اسلام کے احکامات تھے،
اس زمانے میں شراب پینے کی اجازت تھی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ شراب کی خباثتوں کو، اس کی برائیوں کو آہستہ آہستہ صحابہ کے سامنے بیان کر رہا تھا، تو اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب کوئی آدمی یہ نشے کی بات چھوڑ کر صرف اتنا ٹکڑا لے کر یہ کہے کہ صاحب قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، تو میرے عزیز بھائیوں فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنے کے دور میں دین ایرے غیرے سے نہیں سیکھنا ہے۔ آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کے امام سے سیکھیے، آپ جس عالم کو جانتے ہیں اپنی بستی میں اس عالم سے پوچھیے، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں کوئی عالم آتا ہو ان سے پوچھیے، کسی خطیب سے پوچھیے جس کو آپ جانتے ہیں۔ انجانے آدمی سے دین لینا انتہائی خطرناک ہے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ 4 امام ہیں نا، ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے جس کو حرمین الشریفین کے ائمہ فالو کرتے ہیں، مکہ اور مدینے کے امام انہی کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا اور آ کر اس نے کہا کہ کچھ دین کی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کانیاں انگلیوں میں رکھی، دونوں انگلیاں کانوں میں رکھ لی، فرمایا نہیں سننا ہے۔ بولے نہیں سننا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت دین کی بات بتا رہے ہیں، یہ تو دین کی بات بتانے کے لیے کی بات کر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صورت اور شکل سے دیندار تو نظر آتا نہیں، اس کی صورت شکل دینداروں جیسی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی صاحب علم آدمی نظر آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات اس سلیقے سے میرے سامنے پیش کر دے اور میں قبول کر لوں اور وہ دین نہ ہو اور بات میرے دل میں بیٹھ جائے، بولے میرا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین سیکھ رہے ہیں، جس کو دیکھے لگا ہوا ہے، ارے علماء کو کیا معلوم، ارے حفاظ کو کیا معلوم، ارے مسجد کے امام صاحب کو کیا معلوم، خطیب صاحب کو کیا معلوم، آؤ میں بہت بہترین بیان سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ہے بہترین بیانات جو سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ شرک ہے کیونکہ ریاض احمد گوہر شاہی رب الارباب ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے 4 چیزیں حرام ہیں، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ وہی آدمی یہ کہتا ہے صرف اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، جنت پہ جاؤ گے۔ وہی آدمی کہتا ہے صرف 27 چیزوں کا نام سنت ہے، باقی کسی چیز کا نام سنت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فتنے اس وقت کام کر رہے ہیں، اور جو اہل علم سے، علماء سے جتنا دور ہوگا وہ فتنوں کا اتنا شکار ہوگا۔ دیکھیے عبادت ایک الگ چیز ہے، معلومات ایک الگ چیز ہے۔ آج ہم کو عقائد نہیں معلوم ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ، ختم نبوت کا کیا عقیدہ، حضرت مہدی کے سلسلے میں کیا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ کیا ہے، حدیث کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، فقیہ کہتے ہیں دین کی سمجھ رکھنے والا، قرآن کی سمجھ رکھنے والا، احادیث کی سمجھ رکھنے والا، علم دین کی سمجھ رکھنے والا، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ حضور نے فرمایا فقیہ واحد، ایک فقیہ قرآن اور حدیث اور دین کا علم جاننے والا ایک فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، 1000 ایسے لوگ جو دن رات عبادت کرتے ہیں،
1000 لوگ، الف کہتے ہیں 1000 کو. حضور نے فرمایا 1000 ایسے لوگ جو صرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں. ایک طرف 1000 آدمی ہے، ایک طرف ایک فقیہ کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرف 1000 عبادت گزار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان پر یہ ایک فقیہ بھاری پڑے گا ان 1000 لوگوں سے زیادہ. شیطان پر یہ واحد آدمی بھاری پڑے گا ان 1000 کی بنسبت. کیوں؟ یہ عابد ہیں، جانتے کچھ نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، عقائد نہیں معلوم، مسائل نہیں معلوم. اب جیسے ہم لوگ ہیں، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، برا مت مانیے گا، سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، فرائض نماز نہیں معلوم، واجبات نماز نہیں معلوم، نماز کی سنتیں نہیں معلوم، پڑھ رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے میں کتنی سنتیں ہیں معلوم ہے ہم لوگوں کو، رکوع میں کتنی سنتیں ہیں، لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں. فرائض نماز کیا ہے، واجبات نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، نہیں معلوم ہے. نہ شرائط نماز معلوم، نہ واجبات نماز معلوم، نہ فرائض نماز معلوم، لیکن نماز چل رہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 1000 عابد عبادت گزار پر ایک ایسا آدمی بھاری ہے شیطان پر جو ایک ہے فقیہ ہے اور دوسرے 1000 عبادت گزار ہے، ان پر ایک فقیہ بھاری پڑے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، کبھی علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر عقائد تو سیکھو، ضروری مسائل تو سیکھو تاکہ کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے. میں بھوپال گیا تھا، وہاں کے لوگ مجھے مدعو کرے تھے، 5000 بچے، میں آپ کو 5 سال پہلے کی غالباً بات بتا رہا ہوں، کورونا سے پہلے کی بات، لگ بھگ 4 سال پہلے کی بات ہے، 5000 نوجوان بچے پورے دیندار، دیکھنے میں پورے دیندار، یہ پورے کے پورے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے لوگ. چہروں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ برس سے یہ عبادتوں میں مشغول ہیں. ان کے پیشانوں کی گھٹیاں بتا رہی ہیں، ان کا لباس بتا رہا ہے، کسی نے ان پر محنت کی تھی، ان کو دیندار بنایا تھا، لیکن ان کو عقائد نہیں سکھائے، صرف عبادت سکھائی ہے، عقائد کے نام پر انہوں نے ان کو ٹھگ لیا. اس لیے میرے بھائیوں، دین سوشل میڈیا سے مت سیکھیے. اس وقت سوشل میڈیا ہی ان اسلام دشمن طاقتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. دین آپ کے مسجد کے امام سے سیکھیے، آپ کے مسجد کے خطیب سے سیکھیے، آپ کے محلے میں رہنے والے ایسے علماء جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ان سے سیکھیے. اجنبی لوگوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، نوواردوں سے دین نہیں سیکھا جاتا، اور نوجوان بچے خصوصی ٹارگٹ ہیں. ان کے نوجوان بچے خصوصی ٹارگٹ ہیں. ان سے گفتگو کی جا رہی ہے حضرت مہدی کے بارے میں، ان سے بات کر رہے ہیں علامات قیامت کے بارے میں، ان سے بات کر رہے ہیں دجال کے خروج کے بارے میں، ان سے بات کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں. وہ جانتے ہی نہیں. پہلے تو جمعہ میں جلدی آتے نہیں، دین کی کوئی بات سنتے نہیں، بڑا شوق آخری صف میں نماز پڑھ کے سب سے پہلے مسجد میں باہر نکلنے کا. یہ ایک شوق ہے نا، جب ہم بیان کرنے بیٹھتے ہیں 2 صف لوگ یہاں نہیں رہتے. ہمارے دینی غذا سے ہم محروم ہیں. بولے صاحب آدھا گھنٹہ کون بیٹھیں گے؟ ہاں کھانا رہا تو 2 گھنٹے شادی خانے میں بیٹھتے دولہے کے انتظار میں. یہ ہے ہمارا لیول. 2 گھنٹے بیٹھیں گے شادی خانے میں، کبھی دولہے کے انتظار میں، کبھی قاضی کے انتظار میں، کبھی دستر کے انتظار میں. وہ بیٹھیں گے. اللہ کے گھر میں جی نہیں لگتا. معلومات زیرو، دینی معلومات زیرو، اور حالت کیا ہے؟ آنے تیار نہیں مسجدوں کو، دین کی بات سننے تیار نہیں، دین کی کتابیں پڑھنے تیار نہیں، کچھ نہیں.
نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا حضور نے فرمایا ایک دور آئے گا صبح کا مومن شام کو کافر، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اب یہ سارے جتنے فرقوں کے بارے میں نے گنایا ہے، میں بتاؤں گا ان کی پوری تفصیل، ان کے عقائد آئندہ جمعہ میں چل کر، یہ کیسے ان عقائد کو ہمارے بچے قبول کر رہے ہیں۔ بعض نوجوان بچے تو جب ان کے ماں باپ نے اصرار کیا ان کو کہ چھوڑ یہ راستہ، تو چھوڑنے تیار نہیں۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور ان کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ جیسے صحابہ کو دین پر عمل کرنے پر مشکل ہوئی تو مکے سے مدینے کی ہجرت کی تھی، اسی طرح تم اپنے وطنوں سے ہجرت کر کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ جمع ہے پورے اورنگ آباد کے پاس ایک گاؤں ہے پڑے گاؤں کے نام سے، میں 2-3 مرتبہ وہاں گیا ہوں، وہاں جا کے جمع ہو رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننے والے لوگ۔ کیوں گئے یہ بچے؟ میرے بھائیوں، اس وقت اسلام دشمن طاقتوں کے یہ پیادے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ یہ اٹیک نہیں کر سکے ہم پر، ڈائریکٹ ہم کو مرتد نہیں کر سکے، ڈائریکٹ ہم کو مذہب سے نہیں پھیر سکے، ڈائریکٹ قرآن کا باغی نہیں بنا سکے، رسول اللہ کا غدار نہیں بنا سکے، تو یہ انڈائریکٹ اس طرح سے کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ سارے فتنے کام کر رہے ہیں۔ 20 سال سے مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ گاؤں گاؤں جاتے ہیں، خریا خریا جاتے ہیں، ڈسٹرکٹ جا رہے ہیں۔ آپ جمعہ کے ایک دن جلدی نہیں آ سکتے تاکہ دین کی باتیں سنیں؟ یہ صورتحال ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے پیدا ہوں گے اور ایمان خطرے میں پڑے گا۔ یاد رکھنا، بغیر اعمال کے جنت مل سکتی ہے، بغیر ایمان کے جنت نہیں ملتی۔ بغیر عمل کے جنت مل سکتی ہے لیکن بغیر ایمان کے جنت نہیں مل سکتی۔ اب وہ بغیر عمل کے جنت کیسے ملے گی؟ آگے جمعوں میں بتاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے اور اللہ نے کیا فرمایا۔ لیکن ہم کو دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا ایمان سلامت رہے۔ ایمان لٹ گیا، اب کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ آپ کی، میری اور امت کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔